بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے بابرکت ایام چل رہے ہیں، لیکن امت میں انتشار اور فتنہ پھیلانے کے لیے لوگ سرگرم ہیں۔ صدیوں سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ غروب آفتاب پر روزہ ختم کر دیا جاتا ہے اور افطار کر لیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس دفعہ اس بات پہ بضد ہیں اور مصر ہیں کہ نہیں، جب اندھیرا چھا جائے اور رات کی تاریکی آ جائے تو روزہ کھولیں گے، اس سے پہلے اگر کھولا تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کچی پکی پڑھے بغیر بھی پروفیسر بننے کی کوشش کرے، یعنی نری نادانی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روزے کے افطار سے متعلق جو آیت مبارکہ ہے وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو رات تک مکمل کرو۔ رات تک مکمل کرنا ہے۔ اب یہ جو رات ہے یہ کیا ہوتی ہے، پہلے اس کو کور کر لیتے ہیں، پھر ایک اور بات بھی تفصیل سے آپ کو سمجھانی۔ اگر اس رات کے بارے میں ہم لیل جسے ہم کہتے ہیں اہل زبان سے پوچھیں، عربوں سے پوچھیں، ڈکشنریز سے پوچھیں تو تاج العروس والے کہتے ہیں ضد النہار، یہ نہار کی ضد ہوتی ہے۔ تاج العروس والے کہتے ہیں یہ نہار کی ضد ہوتی ہے۔ وَحَدُّهُ مِنْ مغرب الشمس إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، حَدُّهُ مِنْ مغرب الشمس، مغرب الشمس سمجھتے ہیں، یہ اردو اور عربی ایک جیسی لگتی ہے۔ غروب شمس، غروب شمس سے رات شروع ہو جاتی ہے، طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ تاج العروس والوں نے یہ لکھا۔ چلیں لسان العرب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللیل عقیب النہار، رات وہ ہے جو نہار کے بعد ہوتی ہے۔ مبدأہ من غروب الشمس، ابتدا غروب شمس سے ہے۔ دو ڈکشنریاں میں نے بڑی بڑی ذکر کر دی ہیں، آپ کو اس کے علاوہ بھی کہیں کوئی ڈکشنری ملے آپ اس سے بھی لے لیں۔ المعجم الوسیط والے کہتے ہیں اللیل ما یعقب النہار من الظلام وہو من مغرب الشمس الی طلوعها، وہو من مغرب الشمس الی طلوعها، غروب شمس سے لے کر طلوع شمس تک یہ رات ہے۔ ساری ڈکشنریاں آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے روز روشن کی طرح کہ یہ جو رات ہے اس کی ابتدا غروب شمس سے ہوتی ہے۔ غروب شمس سے، جب سورج کی ٹکیا ڈوب جائے تو رات ہو جاتی ہے، غروب ہو گیا، سورج غروب ہوا۔ اب پیچھے جو اس کے آثار باقی ہیں اس کی کوئی بحث اس میں نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک بات جب آپ نے یہ سمجھ لی ہے کہ رات تک روزہ مکمل کرنا ہے اور رات آ رہی ہے غروب شمس پر، سورج غروب ہوا تو رات آ گئی، یہ تو طے ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غروب ہونے سے کتنی دیر بعد تک۔ تو یہ جو لفظ الہ ہے اس کی تفصیل میں گرامر والے کہتے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ یہ الہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا مابعد اگر ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو یہ صرف ٹچ کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ ما قبل کے حکم میں شامل نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جو لیل ہے ما قبل کی جنس سے نہیں ہے، تو حکم شریعت یہ بنے گا کہ روزے کو رات تک مکمل کرو، جیسے ہی رات ٹچ ہوگی تو روزے کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو جائے گا اور افطار ہو جائے گا۔ اب اس کو لمبا ٹائم بتانا اور دور تک کھینچ کے لے جانا یہ نری نادانی ہے۔ گرامر سے دیکھ لیں، ڈکشنری سے دیکھ لیں، آیت مبارکہ کا معنی بالکل واضح ہے۔ مغالطہ کہاں لگتا ہے؟ جب ہم
اپنے اٹکل پچو سے، نادانی سے رات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رات بغیر کتابی دنیا کے ہم اپنے خیالات سے رات کا تصور کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رات کے کتنے حصے تک روزہ چلتا رہے گا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں 10 منٹ تک تو یہ رہنا چاہیے۔ غلطی ہے، اتنی تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ روزہ غروب آفتاب پر افطار ہو جاتا ہے۔ ہاں، غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی نے افطار کیا تو اس کا روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر غروب آفتاب ہو گیا ہے تو روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور غلط فہمی کہ جناب روشنی ہوتی ہے تو روشنی ہونا نہ ہونا اس سے بحث نہیں ہے، سورج کی ٹکیا کا غروب ہونا، اور آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بڑا آسان ہے، یہ آپ کو پورا کیلنڈر منٹ سیکنڈ وائز بنا کر دے دیا گیا ہے، جس میں غروب آفتاب متفق علیہ، ہر مسلک کے نزدیک غروب آفتاب کا ٹائم ایک ہی ہے۔ ہاں، روزہ کھولنے کے ٹائم میں بعض فرقوں نے فرق رکھا ہے، لیکن غروب آفتاب کا وقت ایک ہے۔ جب آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہیں کہ غروب آفتاب پر روزہ افطار ہو جاتا ہے تو آپ اپنا ٹائم کیلنڈر سے دیکھ کر آپ روزہ افطار کریں گے۔ ہاں، کسی علاقے میں کوئی مسجد والا، کوئی علاقے والا غلط ٹائم پر روزہ کھلواتا ہے، جلدی کھلوا دیتا ہے کہ سورج ابھی ظاہر ہے، غروب نہیں ہوا، اور اس نے روزہ کھلوایا ہے تو وہ ضرور مجرم ہوگا، اور اہل علاقہ نے اگر روزہ کھول لیا ہے تو انہیں بھی اپنے روزوں کی قضائیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن غروب آفتاب پر روشنی ہے نہیں ہے یہ بحث نہیں بنے گی، وقت ہوا، سورج غروب ہوا تو روزہ افطار کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ دیں اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔